بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فداخل فيه أسماء الأفعال لأن جميعها إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل فيها صريحا نحو رويدا فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن كوكات مصدر كوكا أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو سه أو عن الظرف أو الجار والمجرور نحو أبامك زيدا وعليك زيدا فليس لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو عسى وكاد لاقتران معانيها به بحسب أصل الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول. علامہ شارح جامع کی غرض والمراد بعدم الاقتران سے اس عبارت سے والمراد بعدم غرض شارح جامع کے اعتراض کا دینا ہے جواب. اب اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض اس مقام پہ ہوتا ہے اسم کی تعریف میں یہ جو قید لگائی نا غیر مقترنین، اس کو لے کر اعتراض ہوتا ہے کہ اسم کی تعریف ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، اور دوسری یہ چیز ہے کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے اس کو اسم کہیں گے. تو اب دیکھیں اسم کی یہ جو تعریف ہے، اسم کی یہ جامع بھی نہیں اور دخول غیر سے، یہ تعریف جامع بھی نہیں دخول غیر سے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے تمام کے تمام اسماء افعال، بولو کون؟ اسماء افعال ہیں، اسماء ہیں، لیکن ان کا معنی جو ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اسماء افعال ہیں، اسماء، لیکن ان کا معنی لہذا وہ اسم کی تعریف سے نکل گئے اور فعل کی تعریف میں کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح افعال مقاربہ، افعال مد و ضم اور تعجب، فعل یہ ہیں افعال، یہ تینوں، لیکن ان کا معنی تین زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. یہ اسم میں داخل ہو گئے. یہ کس میں داخل ہو گئے؟ یعنی جو اسماء افعال اسماء تھے وہ اسم سے نکل کر فعل میں آ گئے، اور یہ فعل سے نکل کر اسم میں داخل ہو گئے. تو اسم کی تعریف جامع نہ رہی اور دخول غیر سے اس کا یہاں سے دیا جواب دیتے ہوئے کہا یہ جو آیا نا کہ اسم وہ کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا، اس عدم اقتران سے مراد اس کے معنی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اس عدم اقتران سے مراد وضع اول کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ یعنی وضع اول کے اعتبار سے معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا. جب واضح نے وضع کیا تب اس کے اندر زمانہ نہ ہو، بعد میں اگر زمانہ آ گیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وضع اول کے اعتبار سے زمانہ نہ ہو، اور تمام کے تمام اسماء افعال جب واضح نے ان کی کیا کی ہے؟ وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا. وضع لہذا جب وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے سے ملا ہوا نہیں تھا تو وہ اسم میں ہی رہے، اسم سے خارج نہیں. اور اسماء جو افعال مقاربہ ہیں، افعال مد و ضم ہیں، وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ تھا، ان کا معنی زمانے سے ملا ہوا، لہذا وہ اسم کی تعریف میں داخل نہ ہوئے. تو اسم کی تعریف جامع بھی ہوئی، دخول غیر سے معنی بھی ہوئی. دیکھیں جی کہہ رہے ہیں والمراد بعدم الاقتران، اور عدم اقتران سے مراد یعنی غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ سے مراد یہ ہے کہ وہ وضع اول کے اعتبار سے ہو. کس کے اعتبار سے ہو؟ یعنی معنی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، وضع اول کے. کہتے ہیں فداخل فیہ، تو پس اسم کی تعریف میں اسماء افعال داخل ہو گئے. فداخل فیہ اسماء الافعال، اسم کی تعریف میں کیا داخل ہو گئے؟ لِأَنَّ جَمِيعَهَا إِمَّا مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَصَادِرِ. جو عبارت ہے، عبارت کو سمجھے. عبارت کے اندر قلب ہے، عبارت کے اندر یوں ہونا چاہیے تھا لِأَنَّ جَمِيعَهَا مَنْقُولَةٌ إِمَّا عَنِ الْمَصَادِرِ. کیا ہونا چاہیے تھا؟ منقولۃ پہلے ہونا چاہیے تھا، منقولۃ اما عن المصادر. توجہ ہے،
اب یہاں سے غرض شرح دلیل دینا ہے مذکورہ دعوے پر. دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسماء افعال جو ہیں نا جی وضع اول کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں ہے. اسماء افعال میں ان میں جو زمانہ آیا نا وہ زمانہ وضع ثانی یا ثالث کے اعتبار سے ہے, وضع اول کے اعتبار سے ان کے اندر زمانہ نہیں. اس بات دلیل دے رہے, کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ ہم اسماء افعال کو اگر دیکھیں نا, ان کے اندر غور و فکر کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسماء افعال نمبر 1 بعد اسماء افعال, اسماء کیا تھے؟ مصدر تھے. نمبر 2 بعد اسماء افعال اس میں صوت تھے, اور بعد اسماء افعال ظرف تھے. کیا تھے؟ نمبر 4 بعد اسماء افعال جار مجرور سے, جار مجرور تھے. اچھا آپ اس کو دیکھیں, تفسیر دیکھ لیں. بعد اسماء افعال مصدر تھے, جیسے رویدہ ہے, جیسے رویدہ مصدر ہے. اچھا مصدر کے تحت پھر 2 صورتیں. بعد اسماء افعال کیا تھے؟ مصدر تھے. مصدر سے نقل ہو کے, مصدر سے پھر دوسرے یا تیسرے مرحلے میں ان کے اندر مصدر سے نقل ہو کر ان کے اندر کیا پایا گیا؟ زمانہ پایا گیا. مثال کے طور پر جو رویدہ ہے, کیا ہے؟ رویدہ یہ مصدر ہے کس کے معنی میں؟ امحال کے معنی میں, اور پھر اس سے امحل کے معنی میں. تو جب امحل کے معنی میں گیا نا تو اب اس کے اندر کیا آیا؟ زمانہ آیا. اچھا جو اسماء افعال اصل میں مصدر تھے نا, جیسے رویدہ ہے, ان میں بھی 2 صورتیں ہیں نقل کے اعتبار سے. کچھ میں نقل صریح ہے, کچھ میں بعد میں نقل صریح ہے, بعد میں. اچھا نقل صریح کا کیا مطلب ہے؟ نقل صریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصدری معنی سے نقل ہو کر جب ان گئے آگے, یعنی ان کے اندر معنی کے اندر ساتھ زمانہ بھی آیا ہے, معنی مصدری سے وہ نقل ہو کر کسی اور معنی میں گئے ہیں, تو کبھی کبھی وہ مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں. جیسے یہاں سے آپ ہجرت کا جائیں, مری چلے جائیں, وہاں سیٹل ہو جائیں, اور کبھی کبھار آپ یہاں بھی آتے ہوں تو اس کو کہیں گے نقل صریح. اسی طرح مصدر کے اندر نقل صریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار مصدری معنی سے نقل ہونے کے بعد بھی معنی مصدری میں استعمال ہوتے ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جیسے رویدہ ہے, قرآن پاک میں آتا ہے امہلہم رویدہ, امہلہم, یہاں رویدہ مصدری معنی امحال میں استعمال ہو رہا ہے, تو اس کے اندر نقل. اور نقل غیر صریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصدر تو نہ ہو, مصدر تو لیکن وہ مصدر کے وزن پر ہو, مصدری معنی میں تو استعمال نہ ہوتا ہو لیکن مصدر کے, جیسے ہی ہاتھ. اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہی ہاتھا کے اندر نقل غیر صریح. نقل غیر صریح کا کیا مطلب ہے کہ وہ مصدری معنی میں تو استعمال نہ ہوتا لیکن مصدر کے وزن پر ہو, مصدر کے. اب ہی ہاتھا قوقات کے وزن پر ہے, اور قوقات مصدر ہے قوقا کا, قوقات مصدر ہے کس کا؟ تو لہٰذا اس کے اندر کون سی نقل پائی گئی؟ نقل غیر صریح. کون سی نقل پائی گئی؟ نقل. تو بعد اسماء افعال مصدر تھے, وہ الگ بات ہے, کسی کے اندر نقل صریح ہے, کسی بعد میں نقل غیر صریح ہے. جیسے رویدہ کے اندر نقل صریح ہے اور ہی ہاتھ کے اندر نقل. اچھا جب مصدر تھے تو ان میں زمانہ تھا؟ نہیں تھا. اس کے بعد اس میں صوت ہے, جیسے صح اس میں صوت تھا. جب اس میں صوت تھا تو اس میں تو معنی ہی کوئی نہیں تھا, اس میں صوت تھا, اس میں پھر صح اس میں صوت تھا, پھر اس سے اس کو نقل کیا گیا معنی مصدری میں. صح کو کیا نقل کیا گیا معنی؟ سکوت کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ پھر سکوت سے اس کو اسکت کے معنی میں نقل کیا گیا. کس کے معنی میں؟ تو پہلے قدم پہ اس میں صوت تھا, اس کا معنی ہی کوئی نہیں تھا. جب اگلے قدم میں یہ مصدر کے معنی میں گیا, سکوت کے معنی میں, اب معنی آیا. اس سے تیسرے قدم میں جب یہ سکوت سے اسکت کے معنی میں گیا تو اب زمانہ آیا.
تو جب سو تھا اس میں بھی معنی کے ساتھ زمانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اسماء افعال ظرف تھے، جیسے امامک، امامک زیدن، امامک، یہ امامک کس کے معنی میں؟ قدم کے معنی میں۔ جب ظرف تھا تو اس میں زمانہ، جب قدم کے معنی میں گیا تو تب زمانہ آیا، نقل ہو کر قدم کے معنی میں گیا تو تب اس کے اندر۔ اسی طرح بعد کیا تھے؟ جار اور مجرور، جیسے علیکہ زیدن، علیکہ زیدن میں علیکہ کس کے معنی میں؟ الزم کے معنی میں گیا تو تب زمانہ آیا، لیکن اس سے پہلے جب جار مجرور تھے تو اس میں زمانہ نہیں تھا۔ تو ثابت ہوا، پتہ چلا بعد اسماء افعال مصدر تھے، بعد اس میں سو تھے، بعد ظرف تھے، بعد جار مجرور تھے، نقل ہونے سے پہلے ان میں زمانہ وضع اول کے اعتبار، وضع ثانی یا ثالث کے اعتبار سے ان میں کیا آیا؟ زمانہ آیا۔ لہٰذا جب ان کے معنی کے ساتھ وضع اول کے اعتبار سے زمانہ، معنی زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے تو یہ اسم میں ہی رہے، اسم سے نکل کر فعل میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اوپر ترجمہ دیکھیں جی، لِأَنَّ جَمِيعَهَا، کیونکہ تمام کے تمام اسماء افعال منقولۃ، نقل کیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے ہیں؟ اما عن المصادر الاصلیت، یا تو مصادر اصلیہ سے۔ پھر مصادر اصلیہ سے نقل کی دو صورتیں ہیں، سواء کان النقل فیہا صریحا، خواہ نقل ان میں صریح ہو، جیسے رویدہ، جیسے فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ مَصْدَرًا أَيْضًا، کیونکہ رویدہ کو کبھی کبھار مصدر بھی استعمال کیا جاتا ہے، معنی مصدری میں بھی اس کو استعمال، او غیر صریح، یا نقل غیر صریح ہو، جیسے ہیہاتا، ہی وَإِن لَمْ يُسْتَعْمَلْ مَصْدَرًا، ہیہاتا کو اگرچہ مصدری معنی میں استعمال تو نہیں کیا جاتا، مگر انہو علی وزن قوقات، مصدری قوقا، لیکن ہیہاتا قوقات کے وزن پر ہے، جو قوقات قوقا کا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ آگے چلیں جی، کہتے ہیں او عن المصادری، یہاں بعد اسماء افعال وہ ہیں جو نقل کیے گئے کن سے؟ مصادر سے، مصادر التی کانت فی الاصلی اسما، جو مصادر اصل میں اسما، جیسے سا اصل میں اس میں سو تھا، اصل میں کیا تھا؟ بلا معنی تھا، بین السو لکھا ہوا، کانا فی الاصلی صوتاً بلا معنی، پھر اس سے معنی میں گیا سکوت کے، اس سے کس کے معنی میں گیا؟ سکوت، پھر سکوت سے جب اسکت کے معنی میں گیا تو تب اس کے اندر کیا آیا؟ زمانہ آیا۔ چلیے جی، او عن الظرف، یا نقل کیے گئے ظرف سے، یا نقل کیے گئے جار اور مجرور سے۔ ظرف سے نقل کیا گیا، اس کی مثال جیسے امامہ کا زیدن، اور جار مجرور سے جو نقل کیا گیا علیہ کا زیدن، علیہ کا کس کے معنی میں؟ الزم کے معنی میں۔ آگے چلیے جی، اب علامہ شارح جامی نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِّنْهَا الدَّلَالَةُ عَلَىٰ أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ بِحَسْبِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ، کہتے ہیں ان میں سے کسی کے اندر بھی، ان میں سے وضع اول کے اعتبار سے تین زمانوں میں کسی ایک زمانہ پر دلالت نہیں ہے، یعنی وضع اول کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہو، لہذا یہ اسم کی طریف سے نکل کر فعل میں داخل نہیں ہوئے، فعل میں داخل نہیں ہوئے۔ وَخَرَجَ عَنْهُ الْأَفْعَالُ، اور اس سے وہ افعال خارج ہو گئے جن کو زمانے سے عاری اور خالی کیا گیا، یعنی افعال مقاربہ، افعال مد و ضم، افعال فعل تعجب وغیرہ، وہ بھی اسم کی طریف سے اس قید کے ذریعے سے نکل گئے، کیونکہ وضع اول کے اعتبار سے ان کا معنی زمانے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اس قید کے ذریعے سے اس وہ افعال نکل گئے جو جن افعال سے زمانے کو خالی کا لیا گیا ہے، جو زمانے سے کیا ہیں؟ عاری ہیں، جیسے عصا و قادہ، عصا اور لِاِقْتِرَانِ مَعَانِهَا بِهِ، ان اسماء کے ان افعال کے معنی کے ملا ہوا ہونے کی وجہ سے بھی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بِحَسْبِ وَضْعِ الْأَوَّلِ، وضع اول کے اعتبار سے، یعنی اسماء افعال کو اگر دیکھا جائے تو ان کا معنی وضع اول کے اعتبار سے زمانے سے ملا ہوا ہے، لہٰذا وہ اسم کی طریف میں داخل نہیں ہوئے، تو اسم کی طریف دخول غیر سے معنی بھی ہوئی۔